جو فرض کیا کہ کنگلا ہو گیا، نقصان ہو گیا، یہ مصیبت آ گئی. وہ بینک تیرے قلب کے نام تو لیٹر نہیں لکھے گا کرکی کا، تیری روح کے نام تو نہیں لکھے گا. کریڈٹ کارڈ تیری روح اور قلب کے پاس تو ہوتے نہیں ہیں، تیرے جسم کے پاس ہے نا. تو یہ مصیبت کا بھی تعلق نفس سے ہے اور مزے کا تعلق بھی نفس سے ہے. اچھا، اب وہ بندہ امتحان سے، مصیبت سے گھبراتا کیوں ہے؟ مصیبت اور مزہ دونوں کا تعلق نفس سے ہے. مصیبت آتی ہے تو جسم پر ہی آتی ہے، نفس پر ہی آتی ہے. جو فرض کیا کہ کنگلا ہو گیا، نقصان ہو گیا، یہ مصیبت آ گئی. تو ڈر کس کو لگ رہا ہے؟ تیرے جسم کو. وہ بینک تیرے قلب کے نام تو لیٹر نہیں لکھے گا کرکی کا، تیری روح کے نام تو نہیں لکھے گا. کریڈٹ کارڈ تیری روح اور قلب کے پاس تو ہوتے نہیں ہیں، تیرے جسم کے پاس ہے نا. تو یہ مصیبت کا بھی تعلق نفس سے ہے اور مزے کا تعلق بھی نفس سے ہے. اچھا، اب وہ بندہ امتحان سے، مصیبت سے گھبراتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے گھبراتا ہے، وہ نفس یہ کہتا ہے، جسم یہ کہتا ہے کہ اس مصیبت کو برداشت کرنے میں میرا کیا فائدہ ہے؟ قلب کا فائدہ ہے، اس کے جو ہے روح کا فائدہ ہے، اس کے سینے کا فائدہ ہے، مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے وہ جو ہے نا دھینگا مستی کرتا ہے. ہمارا نفس ہم کو بے چین کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں مصیبت جلدی سے گزر جائے، ایک لمحہ برداشت نہ کریں. مصیبت کے وقت جو ہے ہمارا نفس ہم کو پاگل کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے. جیسے کہ فرض کیا کہ دو میاں بیوی ہیں، ان کی جو ہے شادی کی سالگرہ اینیورسری آتی ہے، تو شوہر کہتا ہے اپنے بیٹے کو کہ جاؤ اپنی ماں کو فلاں جگہ ریسٹورینٹ لے جاؤ، میں وہاں پہنچ جاؤں گا تاکہ پھر مل بیٹھ کے کھائیں گے، خوشی منائیں گے. اور اس کی ماں بچے کی جو ہے کہتی ہے نہیں کرنا، جاؤ دفعہ جاؤ یہاں سے. وہ بچہ پریشان ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ مصیبت آ گئی، ناراض ہوتا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس بچے کو کیا پتا، جس کے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی ہے، جس کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ مزید 2-4 لعنتیں اور پڑ جائیں گی. اس کا فرق تو مومن کو پڑتا ہے. تو مومن ہے، تو اس کے اوپر صبر اور شکر سے کام لے. جب بندہ صبر اور شکر کرتا ہے تو جو مصیبت ہے اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ اثر جو ہے 50% کم ہو جاتا ہے. صبر اور شکر، سرکار نے یہ 2 لفظ ہی کہے ہیں، امتحان، آزمائش، مصیبت کے وقت صبر کرے اور شکر کرے. شکر کیا کرے؟ کہ رب کا شکر ہے کہ مجھے اس نے اپنے نام لیماؤ میں رکھا. یہ مصیبت کا مرحلہ ہے، یہ لمحہ مصیبت کا ہے، لیکن ابھی بھی میرا ایمان میرے مالک کے اوپر محفوظ ہے. اس بات کا شکر ادا کرے اور صبر کرے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ بھی نکل جائے گی. چپ کر کے بیٹھا رہ گئی بات مزے کی، تو مزہ تو بڑا ہی عارضی ہے، بڑا عارضی ہے. ہر چیز کا مزہ بڑا عارضی ہے. جب ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں دبئی وغیرہ، تو پھر ہمیں کراچی کیوزین کا فوڈ یاد آتا ہے. وہاں بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں لیکن بکواس ہے، کھانا ایک دھیلے کا نہیں. جب ہم واپس آتے ہیں تو وہاں جی چاہتا ہے کہ وہ فوراً جائیں، اور وہ قورمہ ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے، وہ لیا نوالا بڑا مزہ ہے، لیکن وہ پہلے نوالے میں ہی مزہ ہوتا ہے، بعد میں زبان کو عادت پڑ جاتی ہے. وہ ایک لمحے میں مزہ ختم ہو گیا. ہر چیز کا مزہ، جیسے آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے، آتا ہے 1 آدھ دن مزہ، اس کے بعد عادت پڑ جاتی ہے. تو مزہ اور ہے. اور ایک ہوتا ہے کیف، ایک لفظ ہے حلاوت. یہ حلاوت وہی ہے جو حلوے سے نکلی ہے. حلاوت کا مطلب ہے جیسے حلوہ ہوتا ہے، حلوہ کا مطلب ہے میٹھا، حلوہ. اور حلاوت مٹھاس، حلاوت ایمان، ایمان کی مٹھاس. مٹھاس کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بھئی ایمان کے اندر اللہ نے گڑ اور شکر ڈال دی ہے. حلاوت کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک سرور سا ہے، ایک سکون سا ہے، ایک اطمینان سا ہے کہ چلو یار جو بھی ہے سرکار تو ہے نا میرے ساتھ. یہ جو چیز ہے نا، یہ ہے اطمینان. غم آون دی نہیں پرواہ، غم خار نہ بچھڑے. Amra TV, the place to connect with God.